ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ تبارک و تعالی نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ اور فرشتوں نے، واولو العلم اور عالموں نے، قائما بالقسط انصاف کے ساتھ قائم ہو کر، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، وہ عزت والا حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور اہل کتاب اختلاف میں نہ پڑے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، بغیا بینہم اپنے دلوں کے حسد اور جلن کی وجہ سے، ومن یکفر بآیات اللہ اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہے، فإن اللہ سریع الحساب تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ شام کے علماء یہود مدینہ طیبہ سے گزر رہے تھے۔ دو لوگ تھے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا کہ آخری نبی کی جو ہجرت گاہ توریت و انجیل میں جو نشانی بتائی گئی ہے وہ ساری نشانیاں اس شہر میں پائی جا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مقدس مدینہ طیبہ کی ساری نشانیاں توریت و انجیل میں تھیں۔ جب وہ مدینہ طیبہ میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ ہی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کا نام احمد بھی ہے؟ کہا ہاں، احمد بھی میرا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے وہ لوگ کہ ہم کچھ سوال آپ سے کریں گے، اگر آپ نے ان سوالوں کا جواب صحیح دے دیا تو ہم ایمان لے کر کے آئیں گے۔ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم وقائما بالقسط، کہ اللہ تبارک و تعالی نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علماء نے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے بڑی گواہی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر خود رب کائنات نے گواہی دی ہے، اور اس کے ساتھ فرشتوں نے اور علماء نے، تو اسے سن کر وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ توریت و انجیل میں بھی اس آیت کریمہ کا ذکر ہے، تبھی تو وہ لوگ پہچان گئے کہ ہاں جواب بالکل درست ہے، اور وہ مسلمان ہو گئے۔
اب ذرا قسمت دیکھیں، آ رہے تھے شام سے، جا رہے تھے کہیں اور، راستے میں مدینہ طیبہ پڑ گیا، بارگاہ رسالت میں آئے، ایمان بھی مل گیا، صحابیت بھی مل گئی۔ اسے کہتے ہیں قسمت، اسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور رحمت۔ اور مدینہ طیبہ ہی میں رہنے والے منافقین اور یہودی صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، پہچانتے تھے، معجزات دیکھتے تھے، مگر پھر بھی ایمان نہیں لے کر کے آ سکتے۔ مکے میں دیکھیں، وہ ڈاکٹر اقبال نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب ز روم، کہ حضرت حسن بصری سے آ گئے، مسلمان ہوئے، حضرت بلال حبشہ سے آ گئے، حضرت صہیب رومی روم سے چل کے آ گئے، زخاک مکہ ابو جہل اینچے بوجا جبیست، اور خود جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہاں کے لوگوں نے بچپنا دیکھا، جوانی دیکھی، آپ کو صادق و امین کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سچائی، امانتداری، دیانتداری کی وہ گواہی دیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا تو دشمن بن گئے۔ وہاں کے رہنے والے جو ہے خود مسلمان نہ ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ انہی آیات کے ذریعے، معجزات کے ذریعے یا قرآنی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بہتوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد دوسری جو آیت کریمہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہودیوں نے اپنے مذہب کا نام، اپنے دین کا نام یہودی رکھ لیا، یہودیت بنا لیا۔ نصرانیوں نے اپنے مذہب کا نام جو ہے نصرانیت بنا لیا، اور وہ سب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے۔ تو اس وقت جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام، اور وہ اسلام جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت پر خود اپنی گواہی دے رہا ہے۔ یہ گواہی ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی چیز کی تصدیق کرتا ہوا خبر دے دے یا سچی خبر دے دے، تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے سچی خبر دیا ہے کہ اللہ رب العزت۔ علماء میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو دین بیچ دیتے ہیں، تو مطلب وہ علماء مراد نہیں، حق پرست علماء مراد ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ سامنے آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اللہ میں جو سب سے بڑی گواہی رکھی ہے وہ اپنی الوہیت اور اپنی وحدانیت کی گواہی، اور اس میں سب سے پہلے اس نے اپنی ذات کا ذکر کیا، شہد اللہ، اور دوسرے نمبر پہ فرشتوں کا ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پہ اور مخلوق میں سے اگر کسی کا ذکر کیا تو وہ اہل علم کا ذکر کیا ہے، علماء کا ذکر کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل علم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت پر علماء کو گواہ بنایا ہے۔ کسی بہت بڑا معاملہ رہتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ رہتا ہے جو بڑا تقدس معاب ہوتا ہے، تو اس میں جو گواہی دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کے اوپر ناز کرتا ہے کہ میں اس معاملے میں گواہ ہوں۔ تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں علماء جو گواہ ہیں، تو یہ علماء کو بھی اس بات پر ناز کرنا چاہیے، انہیں حق ہے اس بات کر کے وہ ناز کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی الوہیت پر گواہ بنایا ہے۔ جیسے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور محشر میں جب ساری امتیں پیش ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے، دیگر انبیاء کرام سے
ارشاد فرمائے گا کہ میرا پیغام حق تو نے بندوں تک پہنچا دیا تھا، تو سارے فرشتے کہیں گے کہ ہاں ہم نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا۔ تو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ گواہ لاؤ۔ ظاہر سی بات ہے گواہی کی ضرورت تو ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کہیں گے کہ مولا تیرے آخری نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بات پر گواہ ہے، تو ہم گواہی دیں گے میدان محشر میں کہ ہاں انبیاء کرام نے تیرا پیغام بندوں تک پہنچا دیا تھا۔ تو ہم سے کہا جائے گا تم گواہ لے کے آؤ، تو ہمارے اوپر گواہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، امت محمد، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، اور اس کی وجہ کیا بتائیں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ میدان محشر میں لوگوں کے خلاف تم گواہی دو انبیاء کے حق میں، اور تمہارے اوپر گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمیں بھی ناز کرنا چاہیے کہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے حق میں گواہی دیں گے میدان محشر میں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الوہیت پر علماء کو گواہ بنایا ہے۔ قائمًا بالقسط، اور یہ گواہی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ گواہی یوں ہی دے دی گئی ہے، نہیں، قائمًا بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم ہو کر کے یہ گواہی دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کا مطلب ہے کہ اللہ نے بتایا سچی خبر کے ذریعہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فرشتوں کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے وہ خبر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تک پہنچائی وحی کے ذریعہ، اور علماء کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے قرآن اور حدیث کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت، اس کی الوہیت کو دلائل و براہین کے ذریعہ ثابت فرمایا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، وہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسلام ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ رب العزت کے یہاں نہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسی سورہ میں، یہ آل عمران ہی چل رہی ہے، اسی سورہ میں آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ تو اسلام ہی ایک سچا مذہب اور سچا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین معتبر نہیں۔ یہودیت، نصرانیت یا اور جو دوسرے مذاہب یا ادیان تھے حضور کے آنے سے پہلے، یہ اپنے اپنے زمانے میں ہدایت تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ سارے ادیان اور سابقہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اب عمل صرف مذہب اسلام کے احکام پر ہوگا اور کتاب اللہ کے احکام پر۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب سے مراد یہودی نصرانی، اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، اور یہ اختلاف انہوں نے کیوں کیا؟ بغیم بینہم، اپنے دلوں کے حسد اور جلن کی وجہ سے۔ یہودی اور نصرانی ان سے بہتر کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، یہ یہودیوں سے کہا کرتے تھے کہ ارے بدبختوں، زمانے جاہلیت میں ہماری تمہاری جنگیں ہوتی تھیں تو تم ہار جاتے تھے تو کہتے تھے کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، ہم ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر کے پھر تم سے جنگیں لڑیں گے اور تمہیں سبق سکھائیں گے۔ تو حضور آ گئے تو ہم تو ایمان لے کر کے آ گئے اور تم اپنے حسد اور جلن ہی میں پڑے رہ گئے۔ تو یہودی جو ایمان نہیں لے کر کے آئے ہیں وہ اپنی ذاتی
اپنے حسد کی بنیاد پر۔ حسد بہت بری چیز ہے، یہ حسد آدمی کی نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے، اور نیکیاں تو دور کی بات ہے، کبھی کبھی ایمان کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں ایمان سے محروم کر دیا یہودیوں کو حسد نے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشانی وہ جانتے تھے۔ نشانیاں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات و انجیل میں ذکر کی جائیں تو جو ہے نہ جانے کتنے دن لگ جائیں گے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں۔ ان کا باپ ہے حیی بن احتب، اور ان کا چچا ہے یاسر بن احتب۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو حضرت صفیہ اس وقت کہتی ہیں کہ میں بہت چھوٹی تھی، اور پورے گھرانے میں سب سے زیادہ میں عزیز تھی، ہر شخص مجھے چاہتا تھا، میں بہت چہیتی تھی۔ جب کوئی راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی تو کوئی بچہ اس محفل میں نہیں جاتا تھا، لیکن میں بلا روک ٹوک چلی جاتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے میرے باپ نے میرے چچا یاسر کو مدینہ میں بھیجا کہ جاؤ دیکھو مدینے میں کوئی شخص آیا ہے اور وہ اپنے آپ کو آخری نبی کہہ رہا ہے، جاؤ دیکھو، دیکھ کر کے آؤ نشانیاں وغیرہ پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میرا چچا گیا مدینے میں، اور مدینے میں دیکھ کر کے آیا۔ جب آیا تو بہت میرے والد سے جب بتانے لگا تو میں وہیں پر موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ میرے والد نے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہے؟ کہا وہی ہے۔ کہا ساری نشانیاں پائی جا رہی؟ کہا ساری نشانیاں پائی جا رہی۔ کہا بالکل سچائی، بالکل سچی بات ہے۔ تو حضرت صفیہ کہتی ہیں میرے والد جو ہیں بہت غمگین ہو گئے اور سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ تو میرے چچا یاسر نے کہا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ تو حیی نے کہا، جو حضرت صفیہ کا باپ تھا، اس نے کہا کہ میں مرتے دم تک اس پر ایمان نہیں لے کر کے آؤں گا۔ اب آپ سوچیں ساری نشانیاں پائی گئی، بھائی نے آ کر، غالباً یاسر جو تھے وہ ایمان بھی لے کر کے آئے تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن غالباً یہ ایمان بھی لے کر کے آئے تھے جو حضرت صفیہ کا چچا تھا۔ لیکن دیکھیں آپ ساری نشانیاں پائی گئیں، اس کے علم کے مطابق پائی گئی، یہ دل کا حسد اور جلن ہی تو تھا کہ وہ ایمان نہیں لے کر، انہیں جلن اس بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم بنی اسماعیل میں آ گئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل ہے وہ مکہ مکرمہ اور عرب کے دیگر علاقے میں رہی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جو لوگ آئے ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق کے بیٹے، اور حضرت یعقوب کے 12 اولاد تھی، 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی۔ یہی جو 12 لوگ تھے ان کی جو نسلیں آگے چلی ہیں انہی کو قوم بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اس لیے ان کی نسلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے خاندان میں یہ آخری نبی آئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ گئے، اس کی وجہ سے انہیں جلن اور حسد ہو گئی۔ تو جلن اور حسد یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو بہترین چیز یعنی ایمان سے بھی محروم کر دیا کرتی ہے۔ یہاں قرآن پاک کہہ بھی رہا ہے بغیم بینہم، اپنے آپس کے اپنے دلوں کے حسد اور جلن کی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت سے مراد یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے انکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کا کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشانی جو توریت میں تھی، تو یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مراد ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نشانیاں جو توریت و انجیل میں تھیں۔
تو تورات و انجیل میں جو حضور کی نشانیاں تھیں وہ بھی سچی آیتیں ہیں، تو ان آیتوں کا بھی انکار ہوا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت، قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار کفر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کفر ہے۔ اس آیت کریمہ سے کچھ فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ علماء کا مقام و مرتبہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ بڑے بلند درجے کے مالک ہیں۔ دوسرا فائدہ کہ غیر مسلم کی کوئی بھی نیکی اللہ رب العزت کے یہاں مقبول نہیں ہے، ساری نیکیاں برباد ہیں۔ ایک غیر مسلم کی نیکی ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی مسلمان بغیر وضو کے نماز پڑھتا چلا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، ویسے غیر مسلم بغیر ایمان لائے ہوئے نیکیاں اگر کرے تو وہ نیکیاں قبول نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کی نیکی اگر رب کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتی ہے تو وہ بھی حضور کے صدقے میں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آپ کو مان لینے کے صدقے میں قبول ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ کہ کوئی فرشتہ بے دین نہیں ہے، فرشتے میں سے بے دین تو دور کی بات ہے، کوئی فرشتہ گنہگار بھی نہیں، فاسق و فاجر بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے الوہیت پر گواہ بنایا ہے۔ اور ایک فائدہ جو درمیان تفسیر میں نے بتایا ہے کہ حسد وہ بری بیماری ہے جو آدمی کی نیکیوں اور ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو فنا کر دیا کرتا ہے۔ ایک فائدہ اس سے یہ ہے کہ اسلام اور ایمان، ایک فائدہ یہ ہے کہ ہر سچا دین اسلام کہلاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس زمانے میں ہر سچا دین ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو سچا دین ہے وہ اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جو دین بھی رہا اسے چاہے جس دین سے جس نام سے یاد کیا جاتا ہو لیکن وہ اسلامی ہی تھا، وہ تھا اسلام ہی۔ تو ہر زمانے میں جو سچا دین رہا وہ مذہب اسلام ہی رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔